اچھا، عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور، میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکا دیا ہے گیا ہے، پھر آپ کو سیدنا ابوبکر کے ساتھ وزن کیا گیا اور آپ باری نکلے، پھر سیدنا عمر اور ابوبکر کو تولا گیا تو ابوبکر والا فلڑا جاگ گیا، ہاں یعنی وزن کے ساتھ زیادہ ہو گیا، اس کا ویٹ زیادہ ہو گیا۔ اوکے پھر سیدنا عمر کو سیدنا عثمان کے مقابلے میں وزن کیا گیا تو سیدنا عمر وزنی ثابت ہوئی، پھر ترازو اٹھ گیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت نبوت کے جانب سے اشارہ ہے کہ اس کے بعد جیسے چاہے حکومت وسرت سے جو موٹا نوازا ہوگا، ہے۔ جو سب سے زیادہ وزن ہوگا، موٹا ہوگا، اسی کو خلافت ملے گا، صحت جس کی بہتر ہے۔ اچھا، دوسری یہ تیسری مسند احمد سنن ابو داؤد کتاب السنہ فی الخلفاء حدیث نمبر 4 او بھائی 2 ایک منٹ 3 4 میں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا جواب سن لو، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں، ابھی اور بھی ٹھیک ہے، سب کا جواب ہو جائے گا نا۔ صبر تو کرنا آپ پڑے دیکھیں بھائی، آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ مجھے دیکھیں، مجھے نہیں دیکھیں، استدلال کا یہ اصول ہوتا ہے نا، ہر حدیث پہ بات ہونی چاہیے، ہر حدیث ایک وقت مانگتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے ہر تو حدیث جو میں۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو سوال کرتا ہے وہ مکمل کر دے پھر دوسرا جواب دیتا ہے۔ ابھی تو میں نے مکمل ٹھیک ہے نا، کیا نہیں تو آپ مجھے جواب آپ دے دیں۔ احادیث کے ایک لسٹ لے کے آئے نا، مثلا آپ کو 10 حدیث ہے کہ جتنے بھی احادیث ہیں، اور ہر حدیث پہ اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس حدیث کا جواب دے دوں تو اس پہ وقت لگتا ہے، مجھے حدیث دکھانا پڑتا ہے، اس کے نکات ظرائف بیان کرنا پڑتے ہیں، اور مجھے بتانا پڑتا ہے کہ اس کی تو آپ سند میں، تو پھر ویڈیو میں اپنے تو کہ پھر اس کی آپ سند میں کیا اشکال ہے نوٹ یا کرو اس کی نا۔ دلالت میں کیا اشکال ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ کے پاس کل کتنے حدیث ہیں؟ اب 5 تو آپ نے پڑھ لیے، مزید کتنے ہیں؟ اور بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہے، تقریباً کتنے ہیں 100 کتنے 120 تو ہوگا، 100 120 ہوگا ہیں؟ تقریباً۔ چلو 3 مزید پڑھو، 3 مزید جو سب سے اہم ہے، سب سے جو واضح ہیں، دیکھیں احادیث جو سب سے صحیح السند ہے اور سب سے واضح الدلالہ ہے، اس میں سے 3 آپ چن لو، وہ پڑھو، پھر اس کے بعد مجھے بات کرنے کی نوبت دے دو، نہیں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس زیادہ ہے، چلو آپ کو وہ پڑھوں گا، مسئلہ نہیں آپ۔ میں ثابت کروں گا کہ آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے، آپ جو ان میں سے 3 جو صحیح ترین ہے وہ پڑھو۔ یہ آپ کے نسبہ یہ صحیح نہیں نا، امت مسلمہ اس کو اور صحیح قرار دیا وہ محدث نے امت صحیح بات۔ مسلمہ کے پاس جو سب سے بہترین ہے، جو سب سے واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت کو وہ ثابت کر دیتے، اس میں سے 3 پڑھو آپ، عرض یہی کیا نا آپ کے ساتھ، پڑھو، پھر نہیں کہنا کہ اب مجھے میں نے پڑھنے تو نہیں دیا۔ پہلے آپ کو یہی 3 پڑھے، ابھی پھر اور بھی پڑھو، 5 کے 6 میں نے آپ کو پڑھ دیا چلیں نا۔ پھر نہیں کہنا کہ مجھے وقت نہیں دیا، 3 مزید پڑھو، پھر اس کے بعد میری باری ہے۔ چلو پھر دوسری بات بھی پڑھتا ہوں اور بھی۔ سیدنا جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ کس علیہ وسلم نے فرمایا کتاب کا کیا نام ہے؟ آج کتاب کا کیا نام ہے بھائی؟ کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب فی الخلفاء۔ دیکھیں عزیزو، یہ ان کا ادعا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس ہے، جبکہ ان کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر کی جو خلافت ہے اس پہ اجماع ہے کہ وہ نص سے نہیں ہے، اور اس کے وجوہات کئی ایک ہیں عزیزو۔ یہ کتاب غایت المرام فی علم کلام لسیف العامدی، یہ جماعت مخالفین یعنی جماعت عشائرہ کے بہت بڑے متکلم اور بہت بڑے عالم ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 276 میں وہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ وَأَمَّا مُعْتَقَدُ اہل الحق، اہل حق کا اعتقاد یعنی جماعت مخالفین اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، من اہل السنہ و اصحاب الحدیث، اشاعرہ اور اسی طرح محدثین کا، فَهُوَ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّصِّ بَلْ بِالِاخْتِيَارِ، کہ تعیین کیا ہے؟ خلافت کی تعیین نص سے نہیں ہے بلکہ اختیار سے ہے، اختیار سے ہے۔ خلافت کی تعیین نص سے نہیں ہے، چاہے ابو بکر کو یا کسی اور کی ہو۔ یہ کتاب ہے الحسام المسلول علی منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی، متوفی سنہ 930۔ یہاں پر صفحہ نمبر 55 میں یہ فرماتے ہیں وقد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامته على استخلاف احد معین، یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی امامت پہ انہوں نے نص نہیں کی۔ تو یہ باتیں جو فرما رہے ہیں نا کہ بڑھیا کو بولا ہے، بڑھیا کو کہا ہے کہ تم ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، یا فلانے کو بولا کہ زکوٰۃ اپنے ابو بکر کو دے دو، یہ ان کے اپنے اجماع کے خلاف ہے۔
اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر ابو بکر کا اپنا بھی جو سیرہ ہے، سنت ہے، اسی کے خلاف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3666 میں 68 میں، یہاں پر جو واقعہ ہے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ابو بکر گئے تھے عمر کے ساتھ۔ ابو بکر نے کہا انصار سے، لاکن الامراء وانتم الوزراء، کہ ہم امیر بنیں گے، قریش، امارت قریش کی ہوگی، اور آپ لوگ ہمارے وزیر بنیے، آپ لوگ ہمارے وزیر بنیے، یعنی آپ کو مشیر بنائیں گے، آپ ہمارے ساتھی بنیے امارت میں۔ وَهُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ حِسَابًا، کیونکہ قریش جو ہے عرب کا سردار ہے، قریش کا سب عرب پہ سرداری ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ابو بکر نے کہا سقیفہ بنی ساعدہ میں، فَبَايِعُوا عُمَرَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ، ابو بکر نے وہاں پر کہا بیعت کرو عمر سے یا ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ الجراح سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ابو بکر خود منصوص ہوتا اس کے لیے حرام تھا، اور یہ بہت بڑا فسق ہے کہ ایک شخص خود مثلا اللہ کی جانب سے اس کو ایک ڈیوٹی ملی ہے، وہ کہہ دے کہ کوئی اور شخص کو وہ تمہارا امیر ہے، اس کے ساتھ بیعت کرو۔ یہ خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ خود ابو بکر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کہا کہ یا عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو۔ خود دلالت کرتا ہے کہ اس کے اپنے ذات پہ کوئی نص نہیں ہے۔ اگر اس کے اپنے ذات پہ نص ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا کیا بنایا؟ رسول بنایا، سردار بنایا، رسالت دی، نبوت دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے کہ بھئی رسول میں تو نہیں ہوں، فلانی کو ابو جہل رسول ہے، یا میرا چچا فلان ابو لہب رسول ہے، یا فلان رسول ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا دیں، ٹھیک ہے نا، غزوات تو بہت تھے، سرایا بہت تھے، کسی لشکر کا امیر بنا دیں اور وہ شخص کہہ دے کہ نہیں تم کسی اور کے فرمان کی اطاعت کرو، یہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں عزیزو، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک واضح دلیل دیتا ہوں کہ بہت واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں تھا، وہ عمر کے اعترافات ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 1207 میں یہ باب ہے، باب رجم الحبلى من الزنا اذا احسنت۔ بھلے حبلہ یعنی جو پریگننٹ عورت ہے، حاملہ عورت ہے، وہ اگر زنا کرے اس کو رجم ہو جاتا ہے اگر وہ شوہردار ہے۔ یہاں پر آگے صفحے میں یہ حدیث کافی لمبی ہے، عمر یہاں پہ کہتے ہیں ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول، کیونکہ عمار ابن یاسر نے کہا تھا کہ اگر یہ بات بڑی لمبی ہے، اچھا، عمار نے کہا تھا کہ اگر عمر مر جائیں تو میں کیا کروں گا، میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا، کیونکہ ابو بکر کی بیعت فلتا تھا، اور وہ لیکن بعد میں صحیح ہو گیا، لوگوں نے اس کو مان لیا۔ میں بھی اچانک بغیر کسی مشورے کے جا کے میں فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا، اور دوسرے بھی میرے ساتھ بیعت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح ان کی خلافت بن جائے گی، اعلان کریں گے کہ بھائی بیعت ہو چکا ہے، تاکہ کسی دوسرے شخص کو اپنا خلافت بنانے کی نوبت نہ پڑے۔ اچھا، تو عمر کو یہ بات پسند نہیں تھا کہ خلافت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ملے، تو اس نے کہا کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے واللہ لو مات عمر لبایعت فلانا، اگر کوئی شخص مر جائے، اگر عمر مر جائے تو میں فلانی سے بیعت کروں گا۔ فلا یغترن امرأ ان یقول انما كانت بیعت ابی بکر فلتة وتمت، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا۔ فلتا کیا تھا عزیزو؟ فلتا کس کو بولتے ہیں؟ فلتا خطا کو بولتے ہیں، فلتا سقطہ کو بولتے ہیں، یعنی غلطی کو بولتے ہیں۔ تم ابو بکر، عمر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس بات پہ تم دھوکہ نہ کہو کہ ابو بکر کی بیعت غلطی سے ہو گئی، اور وہ جو ہے غلطی کی بیعت جو ہے پھر تمام ہو گئی، پھر اس کی خلافت واقعا بن گئی۔ تم یہ اس بات سے دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو، الا وانها قد كانت كذلك، اللہ کی بے خبردار یہ واقعا ایسا ہی تھا، بھائی ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، غلطی سے اس سے بیعت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ولكن اللہ وقع شرها، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر کو، یعنی ایسے غلطی کی بیعت سے بھائی کر جاتے ہیں کسی سے، اس کا شر متوقع ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے اس پہ، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ابو بکر کی خلافت جو ہے منسوس تھا اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو پھر یہ تو بہت بڑی بدتمیزی ہے، گستاخی ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے امام بنایا ہے،
اور یہ ابو عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی بیعت کیا ہے؟ غلطی ہے. اچھا، لفظ فلتہ پہ نزاع ہے. لفظ فلتہ پر نزاع ہے. لغت میں لفظ فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بھی بولتے ہیں. غلطی کو یعنی ایک چیز جو غلطی سے صادر، خطا، غلطی، حماقت مثلا اس سے صادر ہو جاتی. زلہ، لغزش. اور وہ کام، یہ ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ وہ کام جو آپ سوچے سمجھے بغیر کر دیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی حکمت کے کر دیں، اس کو بھی فلتہ بولتے ہیں. اور یہ در حقیقت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ وہ غلطی بھی انسان کرتا ہے نا، وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے. در حقیقت ایک ہی چیز ہے. اچھا، تو جماعت مخالفین اس حدیث کی جب شرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ مراد کیا نہیں، غلطی نہیں ہے. یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد کیا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر. فلسفہ سے مراد ہے کہ بغیر کسی تدبر کے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی دور اندیشی کے، بغیر سوچے سمجھے بغیر ہم نے ایک جلدی سے ایک کام کر لیا، اور اس پہ شر متوقع تھا کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو، لیکن لڑائی نہیں ہوئی. اللہ نے لڑائی جو ہے بچا دیا. وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ معنی بھی مان لیں نا، یہ بھی معنی مان لیں، پھر بھی عدم نص ثابت ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت غیر منسوس ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عزیزو، یہ کتاب العین ہے، خلیل ابن احمد فراہیدی، جو سب سے معتبر کتاب لغت ہے، انہی میں سے اس کا شمار ہے کتاب العین. یہ جلد نمبر 3 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، والفلتہ الامر الذي يقع من غیر احکام. فلتہ بولتے ہیں اس کام کو جو سوچے سمجھے بغیر کسی تدبیر کے، دور اندیشی کے واقع ہو جاتا ہے. غریب الحدیث لابن قتیبہ جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، والفلتات، صفحہ نمبر 506 میں، فلتات جمع فلتہ، وہا ہنا الزلۃ والسقطہ. فلتات فلتے کی جمع ہے. فلتہ کا کیا مطلب ہے؟ زلہ کس کو بولتے ہیں؟ لغزش کو، خطا، لغزش. سقطہ خطا، غلطی. وکل شیء فعل او قیل علی غیر رویۃ وتثبت، ہر وہ کام اور ہر وہ جملہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے کر انجام دیں، بغیر سوچے سمجھے انجام دیں، بغیر تفکر کے. رویہ تفکر کو بولتے ہیں، تثبت سوچ پلاننگ کر کے حکمت کے ساتھ بنایا. اس فقط افلتت، اس کے متعلق کہیں گے افلتت، یہ فلتے سے. تو عزیزو، دور جانے کی اب اتنی ضرورت نہیں ہے. اب بات بہت لمبی ہے اس حدیث کے متعلق، اس کے شرح کے متعلق. ہم مان بھی لینا کہ فلتے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر احکام کے. تو عمر کا یہ قول کہ ابو بکر کا بغیر جو ہے، ابو بکر کا جو کیا کہیں گے اس کو، جو بیعت ہے وہ فلتہ تھا. غلطی ماننے، بالکل غلطی ہے، غلطی سے ہو گئی، اس سے بیعت ہو گئی. ہمارے نزدیک یہی معنی صحیح ہے. تو دونوں بات ایک ہی ہیں. غلطی سے ہو جاتا ہے، وہ غلطی کا کام بھی سوچے سمجھے بغیر ہوتا ہے. اگر وہ غلطی والا حصہ بھی ہم چھوڑ دیں نا، غلطی والا حصہ بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں، یہی سوچے سمجھے بغیر یہ ہوئی. اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ یہ عدم نص سے ہوئی ہے. اب میرے جو پٹھان بھائی ہیں وہ دوبارہ ثوابی والے واپس آئیں، تو ان کو لے کے آتے ہیں ثوابی والے کو، تاکہ وہ اپنا آخری جملہ ادا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ان سے خداحافظی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کچھ جملے بولیں، پھر اس کے بعد آپ سے خداحافظی کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا، وہ پہلے ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے دوبارہ حاضر ہونے کے لیے معمور فرمایا. وہ بولی، اگر میں آپ کو موجود نہ پاؤں، یعنی اب آپ وفات پا جائے. فرمایا اگر تم مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کی خدمت میں حاضری دیجیے. اچھا، ابھی اس حدیث کے بارے میں ابھی بتایا آپ نے، کہا میں ایک حدیث کے بارے میں جواب دوں گا. جواب یہ ہے میرے بھائی کہ خود عمر، آپ کے علماء نے کہا ہے، میں نے کتاب دکھایا ابھی، کہ ہمارا اجماع ہے، یعنی آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ خلافت جو ہے نص سے نہیں ہے، کسی پہ نص نہیں ہے. خلافت اختیار سے ہے، خلافت اختیار سے. ابو بکر کو صحابہ نے خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. یہ آپ لوگوں کا اجماع ہے. یہ احادیث جو آپ نقل کر رہے ہیں، یہ علماء نے ان احادیث کو دیکھا ہے. ابو بکر کو خود کو اس کو پتہ بھی تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم، یہ بعد میں یہ احادیث بنائی گئی ہیں شاید. لیکن بہرحال آپ کے علماء کا یہی اجماع ہے. ابو بکر خود سقیفہ بنی ساعدہ میں اس نے کہا کہ یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا عمر سے بیعت کرو. اگر وہ منصوص بالخلافت تھا تو اس کے لیے حرام تھا، سب بہت شدید حرمت کے ساتھ، کہ وہ کہہ دے کہ آ جاؤ تم ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امیر دوسرا شخص ہے. لشکر والے سے کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کے ساتھ تم ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو. یہ بہت اس طرح کوئی نہیں کرتا، یہ نہایت ہی غلط بات ہے. پھر میں نے دکھایا کہ عمر نے خود اس نے تقریر کی مدینے میں، اس نے کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتہ تھا،
فلتا کا معنی جو بھی ہو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلافت پہ اس نے تجویز کیا مثلا، یا اس نے نصب کیا ہے، اس کے باوجود اگر ابو بکر عمر کہتے کہ یہ فلتا تھا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہے. اور میں نہیں سمجھتا آپ لوگ اس کے بعد کے قائل ہیں کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرتا تھا اپنے خطبوں میں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ احادیث، یہ کسی طرح سے بھی، پہلی بات یہ کہ آپ کی کتب کی ہیں، فلان جگہ پہ کہا ہے کہ فلان جگہ عائشہ سے کہا کہ میرے اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں ایسی کتاب لکھ دوں کہ کوئی شخص ابو بکر کوئی تمنا نہ کر دے خلافت کی. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ. پر وہ کتاب کیوں نہیں لکھی؟ کتاب نہیں لکھی نا. اگر واقعاً یہ کرنا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ میں ایسی کتاب لکھ دوں تاکہ کوئی شخص ابو بکر کی خلافت کی مخالفت نہ کرے، تو آپ کو پتہ ہے کہ امت میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے. وہ متنازع ہے ابو بکر کی خلافت، اس شروع دن سے متنازع تھا. تو اگر واقعاً یہ تھا تو رسول اگر یہ کوئی حدیث ہے تو کیوں نہیں لکھا؟ پر تو یہ وجہ سے پتہ چلتا ہے حدیث جھوٹی ہے. اچھا یہ جو ہاں اچھا ایک منٹ ٹھیک ہے. آپ جو پہلے حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اجماع ہے، آپ نے اجماع بتا دیا، اس کا آپ نے سند میں کوئی بگاڑ ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی راوی اس کا ضعیف ہے، کوئی مدلس ہے، یا بالکل یہ باطل ہے نا. موجود ہے، آپ بتا دیں کس طرح باطل ہے، کس نے آپ باطل ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ نا بھائی صاحب، اپنے عالم کو لے کے آؤ، اس سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یار عالم کو مجھے تو بتا دو، مجھے بھی، میں آپ سے میں نے ابھی بتا دیا، اتنے نقطے بتا دیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ عرض کیا نا. کس نے بتایا؟ میں نے تو آپ شارٹ کٹ بتا دو، شارٹ کٹ بھی بتا نام دو. کیا آپ کا؟ فہد ہے. میرا نام فہد ہے. آپ دیکھیں short بھائی، cut بھی بتا دو کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلافت کے لیے یا نصب کیا تھا یا تجویز کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یا آپ تو تجویز کو نہیں بھی کہتے، آپ تو نصب کو بولتے ہو کہ نصب کیا تھا. اگر کیا تھا تو عمر نے کیوں کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا؟ اس کا جواب دے دو. کب عمر نے کہا، کیا کہا ہے، کب کہا؟ اوکے، عمر نے کہا کہ کب کہا ہے، وہ میری جو تقریر ہے وہ دوبارہ سن لو، میری تقریر دوبارہ سن لو.